اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف و تمجید کے ساتھ ہم بہترین ہستیوں پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ آپ کا استقبال کرتے ہیں پروگرام مذہب حقہ میں سلام محبت و عقیدت کے ساتھ۔ یاد ہوگا آپ کو کہ یہ پروگرام کافی عرصے سے چل رہا ہے اور اس میں بنیادی مقصد ہمارا یہ ہے کہ تحقیق کی راہ پر ہم چلیں اور انصاف، امانت داری اور حق طلبی کے جذبے کے ساتھ تلاش کریں اس مذہب کو کہ جو مذہب ہمیں نجات دے سکتا ہے، دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیاب کر سکتا ہے اور ہلاکت سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ خاص کر امت مسلمہ میں مختلف فرقوں کا وجود ہمیں اور زیادہ تحقیق پر مجبور کرتا ہے، اور یہ عملاً مختلف فرقے ہمیں ایک چیز کی دعوت دے رہے ہیں کہ تم تحقیق کر کے جو صحیح راستہ ہے اس کو اپناؤ۔ قرآن مجید بھی تحقیق پر زور دیتا ہے، تدبر کرنے پر زور دیتا ہے، اور جس مذہب میں تحقیق نام کی چیز نہیں ہوتی وہ مذہب ترقی کی راہ پر بھی نہیں ہوتا۔ اس مذہب میں، اس مسلک میں جمود طاری ہوتا ہے، اندھی تقلید نظر آتی ہے۔ جس مذہب میں تحقیق کے راستے دکھائی نہیں دیتے یا دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ قرآن تحقیق پر زور دیتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اندھی تقلید سے گریز کرنے، تحقیق کرنے، تجسس کرنے اور حق کی تلاش امانت داری اور وفا شعاری کے ساتھ کرنے کی تاکید فرماتے ہیں۔ چنانچہ وہ حدیث کہ جو تقریباً اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے منابع میں موجود ہے کہ میرے بعد 73 فرقے ہو جائیں گے اور ایک فرقہ ناجیہ ہوگا، باقی سارے جہنم میں لے جانے والے فرقے ہوں گے۔ ایسے میں ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ وہ ایک ناجی فرقہ کون سا ہے۔ حدیث ہم نے پڑھ کے بھی سنائی اور ہم نے حوالے بھی دکھائے، اہل سنت کی کتابوں سے بھی۔ صحیح ترمذی میں یہ حدیث آئی ہے، اور اس حدیث کا جو دوسرا حصہ ہے اس پر ہم آج گفتگو کرنے چلے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جو باتیں ہو گئی ہیں اس کو میں جو آج کے اس پروگرام میں نئے ہمارے ویورز ہیں ان کی معلومات میں اضافے کے لیے اور ان کے استحضار کے لیے خلاصتاً عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ 73 فرقوں میں جب ایک فرقہ ناجی ہے اور باقی سارے ہلاکت میں ڈال دینے والے ہیں، تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس ایک فرقے کو ہم کیسے پائیں۔ ہر کوئی دعوے دار ہے کہ ہم صحیح ہیں، باقی سارے غلط ہیں۔ چنانچہ بنیادی طور پر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جو مسلک اکثریت عددی کا حامل ہے وہ صحیح ہے، اور جو اقلیت میں ہیں وہ غلط ہیں۔ تو گویا اکثریت کو معیار حق قرار دینے کی کوشش کی گئی۔ ہم نے قرآن مجید کی آیات پڑھ کے سنائیں،
عقل و شعور سے کام لینے کے لیے کہا، اور عملاً ہم نے تاریخ کا بھی جائزہ لیا کہ اکثریت کیا حق کا معیار ہو سکتی ہے۔ جواب میں یہ بات صاف صاف ہو گئی کہ اکثریت حق کا معیار نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید نے اکثریت کی مذمت بھی کی ہے۔ ہاں، ممکن ہے کہ کسی وقت حق اکثریت کے ساتھ ہو، اور ممکن ہے کہ اکثریت کے ساتھ حق نہ ہو۔ حق کے لیے افراد کی ضرورت نہیں ہے، افراد کے لیے حق کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد جماعت کا مسئلہ آیا کہ حضور نے فرمایا ید اللہ مع الجماعہ، اللہ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہے۔ اور پھر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اس قول کو بھی دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ جو نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ جماعت کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہے۔ تو وہاں پر بھی بات صرف جماعت کی نہیں ہے بلکہ حق والی جماعت کی ہے۔ اگر حق کے ساتھ ہے تو دو افراد بھی ہوں گے، وہ جماعت ہے، اور اگر لاکھوں ہوں اور حق ان کے ساتھ نہ ہو تو پھر وہ جماعت نہیں کہلا سکتی ہے۔ جس کے ساتھ اللہ کا ہاتھ ہے وہ حق والی جماعت ہے، نہ یہ کہ صرف عددی طور پر جو کثرت والی جماعت ہے وہ حق والی ہے۔ تیسرا جو اہم ثبوت کے طور پر، دلیل کے طور پر پیش کی جانے والی حدیث تھی، وہ سواد اعظم کی تھی۔ ہم نے بتایا کہ سواد اعظم یعنی بڑا گروہ، یعنی تصور یہ کیا گیا کہ مسلمانوں میں جو بڑا گروہ ہے وہ حق والا ہے، اور جو چھوٹے چھوٹے مسلک ہیں یا چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں وہ حق والی نہیں ہیں۔ ہم نے اس سلسلے میں بھی بتایا کہ سواد اعظم بھی اگر حق کے ساتھ ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ حق کے ساتھ اگر نہ ہو تو خود بڑی جماعت ہونا، بڑا گروہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ برحق بھی ہو۔ چنانچہ بعض لوگوں نے جب نہج البلاغہ کی دہائی دی اور کہا کہ نہج البلاغہ میں مولا علی نے بھی فرمایا ہے، تو ہم نے نہج البلاغہ سے ثابت کیا کہ سواد اعظم کا نہج البلاغہ میں مثبت ذکر بھی ہے اور منفی ذکر بھی ہے۔ جہاں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے خوارج کے مقابل میں صف جنگ کو آمادہ کیا، وہاں فرمایا کہ اے خوارج کے لوگوں جو دین سے نکل گئے ہو، تم سواد اعظم کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس وقت مولا علی جہاں پر تھے اکثریت مولا علی کے ساتھ تھی اور خوارج اقلیت میں تھے، تو مولا علی علیہ السلام نے مثبت سواد اعظم کے تصور کو دیا کہ دیکھو حق اس وقت سواد اعظم کے ساتھ ہے، بڑے گروہ کے ساتھ ہے، تم بھی آ جاؤ اور اس طرح حق کا مقابلہ نہ کرو، حق کے خلاف نہ جاؤ۔ اس کو دلیل بنایا گیا کہ دیکھیں سواد اعظم برحق ہیں، چونکہ مولا علی نے بھی فرمایا۔ ہم نے بتایا کہ ایک اور منفی سواد اعظم کا ذکر ہے، اس کی طرف کیوں توجہ نہیں دیتے؟ ایک اور مقام پر جنگ صفین سے پہلے مولا علی علیہ السلام نے سواد اعظم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگوں، اپنے ان جانثاروں کو اور اپنے لشکر کے لوگوں کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ تیار ہو جاؤ اور سب مل کر سواد اعظم پر حملہ کرو، کیونکہ ان کے درمیان شیطان چھپا ہوا ہے، ان کی تنابیں کاٹ دو اور انہیں رسوا کر دو اور آگے بڑھتے چلے جاؤ کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اب ایک طرف سواد اعظم کے اوپر حملہ کرنے کی بات کر رہے ہیں جہاں اکثریت تھی معاویہ کے ساتھ، تو معاویہ کے ساتھ اکثریت کے ہونے کی وجہ سے حق معاویہ کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ مولا علی نے یہاں پر سواد اعظم کو منفی تصور کے ساتھ پیش کیا ہے، لہٰذا سواد اعظم بذات خود کوئی دلیل نہیں ہے جب تک کہ حق کے ساتھ بڑی جماعت نہ ہو۔ اب حق خود کیا افراد کا محتاج ہے؟ میں نے پہلے بھی بتایا کہ افراد کا محتاج حق نہیں ہوتا، بلکہ افراد حق کے محتاج ہوتے ہیں۔ آئیے اب اس مرحلے سے گزر کر کے آج ہم جس مرحلے پر پہنچے ہیں وہ یہ کہ ایک اور حدیث بھی پیش کی جاتی ہے، اور اتفاق سے یہ حدیث پیش کرنے والے
مسلمانوں کے اندر بہت سارے مسلک کے لوگ ہیں، وہابی بھی، دیوبندی بھی، سلفی بھی، بریلوی بھی اور دیگر بہت سارے مسالک کے لوگ بھی اسی حدیث کا سہارا لیتے ہیں اور لے کر کے یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ صحابہ کا مذہب ہی حق کا مذہب ہے، اور اسی حدیث کو کہ جو حدیث افتراق کہلاتی ہے اس کو صحیح مسلم میں لکھا ہے، اس کے بعد ایک دوسری حدیث اسی حدیث کے اضافے کے ساتھ جو بیان کی جاتی ہے وہ اس دلیل کے لیے پیش کی جاتی ہے۔ ذرا اس حدیث کی طرف آئیے، میں آپ کی خدمت میں یہی کتاب سنن الترمذی وهو الجامع الصحیح، امام المحدث ابی عیسیٰ محمد بن یحییٰ ترمذی ہے، یہ ان کی کتاب ہے صحیح مسلم کہلانے والی کتاب، اور یہ چونکہ ایک ہی کتاب میں سارے ان کی جلدیں شامل ہوئی ہیں۔ کتاب الایمان آپ آئیں گے اور اس مطبوعہ کی یہ کتاب ہے جس کو ایک ہی کتاب کے اندر ساری جو ہے جلدیں شامل کر لی گئی ہیں۔ 622 صفحہ نمبر 622 میں کتاب الایمان ہے، اور اس کا باب 18واں باب ہے، اس کو آپ دیکھیں 18واں باب ہے، باب ہذہ الامہ۔ اس میں 2 حدیثیں آئی ہیں۔ پہلی حدیث تو وہی ہے جو ہم نے اس سے پہلے پڑھ کے سنائی کہ میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے اور اس میں ایک جنت میں جائے گا، باقی سارے جہنم میں جائیں گے۔ دوسری حدیث ہے تقریباً مفہوم وہی ہے لیکن آخر میں تھوڑا سا اضافہ ہے، اس کو آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور پھر اس دلیل کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ میں پڑھنے جا رہا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اسکرین پر یہ حدیث آپ کے بھی دکھائی جا رہی ہے انشاءاللہ۔ یہ حدیث نمبر ہے 2641 حدثنا محمود بن غیلان، ہمیں حدیث سنائی ہے محمود بن غیلان نے۔ اخبرنا ابو داود الحفری، اور انہیں ابو داود الحفری نے سنائی ہے۔ عن سفیان الثوری، سفیان ثوری سے، عن عبد الرحمن بن زیاد بن انعم الافریقی، یہ عبد الرحمن بن زیاد بن انعم الافریقی سے انہوں نے سفیان نے نقل کیا۔ عن عبداللہ بن یزید عن عبداللہ بن عمر، عبداللہ ابن یزید نے عبداللہ ابن عمر سے کہ قال، کہ انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر ہر وہ چیز وارد ہونے والی ہے کہ جو بنی اسرائیل پر گزری، یعنی جو کچھ روداد بنی اسرائیل کی ہے وہی روداد میری امت کی بھی ہے۔ حذو النعل بالنعل، بالکل جوتے کے 2 حصوں کی طرح کہ صرف فرق اس میں بائیں اور دائیں کا رہ جاتا، باقی کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ حتی ان کان منہم من اتا امہ علانیتاً لکان فی امتی من یصنع ذلک، حتیٰ کہ اگر بنی اسرائیل میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہے تو میری امت میں بھی کوئی ایسا بدبخت پیدا ہوگا جو بالکل ویسے ہی کرے گا۔ مطلب اس حد تک بنو اسرائیل کی عادتیں اور ان کے اطوار اور ان کی حالات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ساتھ مماثلت رکھتے ہیں۔ آگے بڑھیے تو اس کے بعد فرماتے ہیں وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَىٰ 72 مِلَّةٍ، بے شک بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے۔ وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 مِلَّةٍ، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ كُلُّهُمْ فِي النَّارِ، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، یہ جتنے بھی 73 فرقے ہیں، الا ملۃ واحدہ، صرف ایک ملت واحدہ، ایک فرقہ ہے جو جہنم میں نہیں جائے گا۔
اب جو اضافہ ہے جو پہلے والی حدیث میں نہیں ہے دوسرے والی میں ہے وہ یہ ہے کہ قال من ہی یا رسول اللہ، یہ جو عبداللہ بن عمرو نے جو روایت کی ہے وہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہے کہ جو جنت میں جانے والا ہے؟ قال، فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے اصحاب ہیں۔ اس کے نیچے امام ترمذی نے جو فرمایا وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پڑھ کے سنا دوں۔ قال ابو عیسیٰ، ابو عیسیٰ ان کی کنیت ہے امام ترمذی کی، ھذا حدیث حسن غریب مفسر، یہ حدیث حسن ہے، غریب ہے، مفسر ہے، مطلب ایک انوکھی ہے جس کے اندر تفسیر بیان کی گئی ہے، یعنی پہلے والی حدیث کے ساتھ مزید جو اضافہ ہوا نا اس سے تفسیر ہو گئی ہے۔ لا نعرفه مثل هذا الا من هذا الوجه، البتہ ہم اس حدیث جیسی کسی حدیث کو کسی اور جگہ سے نہیں پاتے ہیں، صرف یہیں سے، یعنی یہی جو سلسلہ بتایا گیا ہے راویوں کا، یہیں سے ہمیں یہ حدیث ملی اور کہیں سے ہمیں یہ حدیث نہیں مل سکی ہے۔ اب ذرا اس پر غور کریں ناظرین، انصاف اور انصاف کے ساتھ عقل و خرد جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے بہت بڑی نعمت ہے جو انسان کے ساتھ ہے، یقیناً آپ بھی عقل و خرد کے مالک ہیں، اللہ نے آپ کو بھی شعور عطا فرمایا ہے، اور جو مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ جس مسلک سے بھی متعلق ہوں تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنی عقل سے کام لیں، شعور سے کام لیں، اور میرے تبصرے پر منصفانہ توجہ فرمائیں، متعصبانہ دید کے ساتھ مجھے دیکھیں گے تو ہرگز انصاف نہیں کر پائیں گے۔ منصفانہ توجہ میرے اس تبصرے پر فرمائیے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے بعد میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، اور ان میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی سارے جہنم میں جائیں گے۔ ایسے میں راوی پوچھتا ہے یا رسول اللہ وہ ایک جو جنت میں جانے والا ہے وہ کون سا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں جس پر میں ہوں اور میرے اصحاب۔ کیسے لگا آپ کو؟ کیا یہ معقول جواب ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، کہ حضور خود فرمائے کہ میرے بعد 73 فرقے ہوں گے، اس میں سے ایک جنت میں جائے گا اور باقی سارے جہنم میں جائیں گے۔ سوال یہ کہ وہ جو ایک جنت میں جانے والا وہ کون سا ہے؟ تو حضور فرما رہے ہیں کہ میں جس پر ہوں اور میرے اصحاب ہیں۔ کیا حضور کے زمانے میں کوئی فرقے ہو گئے تھے؟ بات فرقوں کی ہو رہی حضور کے بعد آنے والے زمانے میں، اور حضور جواب دے رہے ہیں کہ جس پر میں ہوں اور میرے اصحاب ہیں وہ صحیح ہے۔ یقیناً صحیح ہے۔ حضور کے آخری لمحات تک کوئی فرقہ اسلام کے علاوہ موجود نہیں تھا۔ ایک دین، ایک مذہب، ایک قرآن، ایک روش، ایک طریقہ، اگر کسی کو شک ہے تو موجود ہے پیغمبر ان کے درمیان، پوچھ لے اور مسئلے کو حل کر لے۔ عقیدے سارے ایک، عمل سب کا ایک، فرقے ہی نہیں تھے۔ تو حضور اگر یہ فرما رہے ہیں کہ میں جس پر ہوں اور میرے اصحاب جس پر ہیں وہ صحیح فرقہ ہے، تو فرقہ تو تھا ہی نہیں کوئی۔ یقیناً نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دین کو لے کر آئے تھے، جس دین کی تبلیغ کر رہے تھے وہ تو حق تھا، اس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے۔ تو سوال کچھ اور ہے، جواب کچھ ایسا دیا جا رہا ہے کہ جس سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ کنفیوژن بعد میں آنے والے زمانے کے لوگوں کے لیے ہے کہ بعد میں جب فرقے پیدا ہو جائیں گے تو ہمیں کون سا فرقہ صحیح ہے اس کی نشاندہی فرمائیے۔ آپ فرما رہے ہیں میں جس پر ہوں، تو حضور جس پر ہے یقیناً وہ مذہب برحق مذہب ہے۔ تو جب فرقہ ہی کوئی نہیں تھا تو یہ حل تو نہیں ہوا مشکل کا، کہ مشکل یہ ہے کہ حضور کے بعد 73 فرقے ہونے والے ہیں، اس میں سے صرف ایک فرقہ جنت میں جانے والا ہے، تو وہ ایک فرقے کی نشاندہی فرمائیں، وہ نشاندہی کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی کہے، جیسا کہ ہم نے سنا ہے بعض ہمارے اہل علم بڑے بھائیوں میں سے
علماء نے بتایا کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ حضور کے زمانے میں کوئی فرقہ تھا. حضور نے جواباً یہ کہا کہ میرے صحابہ کا جو مذہب ہے وہ برحق ہے. چلیے اگر ہم ما انا علیہ کو چھوڑ دیں، جس پر میں ہوں، اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ حضور کے زمانے میں تو کوئی فرقہ نہیں تھا. وہ اصحابی، اور جو میرے اصحاب جس پر ہیں وہ برحق ہے، تو سمعا و طاعتا، ٹھیک ہے، سلمنا، ہم نے تسلیم کر لیا، ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا کہ صحابہ کا مذہب برحق ہے. تو بنیادی طور پر پھر ایک ایسا بہت بڑا بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ کیا صحابہ کرام کا سب کا مذہب ایک تھا؟ اگر سب کا مذہب ایک ہو تو پھر کسی طرح کی کوئی پرابلم نہیں رہ جاتی. کیوں؟ اسے کہ فرقے ہی پھر نہیں رہتے. سارے مذہب، سارے صحابہ کرام اگر ایک مذہب پر قائم ہو جائیں حضور کے بعد تو پھر کوئی فرقہ ہی پیدا نہ ہو. پرابلم یہ ہے کہ حضور کے بعد صحابہ کرام کے کئی مذاہب ہو گئے، کئی مسلکیں انہوں نے ایجاد کی، ہر کسی نے اپنی ایک روش ایجاد کی، اجتہاد کی بات کر کے ہر کسی کو صحیح بھی بتا دیا گیا. تو فرقے خود بعد میں جو پیدا ہوئے ان کے جو اصل ذمہ دار ہے پہلے مرحلے میں، فرسٹ سٹیج میں، وہ خود صحابہ کرام ہیں. وہ ایک فرقہ کہاں ہے، ایک مذہب کہاں ہے؟ اگر آپ دیکھیں مولا کائنات علی بن ابی طالب، اہل بیت اطہار کی عظیم فرد، اگر آپ صحابی ہی ان کو صرف مانتے ہیں تو آپ کے ساتھ صحابہ ہیں، آپ کا ایک مذہب ہے. معاویہ کے ساتھ بھی کچھ صحابہ ہیں، معاویہ کا بھی ایک مذہب ہے. اگر آپ میں سے کوئی کہے کہ نہیں دونوں کا بھی مذہب ایک تھا تو پھر اس سے بڑی اور کیا آفت ہے کہ ہم بات کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے. بھائی فرقے اگر معاویہ کے اور علی کے سارے کے ایک ہی مسلک میں وہ تھے تو پھر یہ جو 73 فرقے ہیں وہ کہاں سے آ گئے، جو واضح ایک دوسرے کے ساتھ برسر پیکار ہیں؟ وہ اگر ایک ہی مذہب کے ہیں تو پھر تو 73 فرقوں کا تصور بھی نہیں ہونا چاہیے. فرقے ہیں، مانیے، یہ حقیقت ہے. صحابہ کرام کے مسلک الگ الگ تھے، ان کے مذہب الگ الگ تھے. بہت ساری سیاسی جماعتیں الگ الگ مسلک اور الگ الگ مذہب لے کر آئی تھیں. عقیدے مذہب صحابہ کرام کے مختلف تھے. مثلا اسی بات کو لے کر کے صحابہ کرام میں کتنا اختلاف ہے کہ حضور کے بعد افضل کون ہے. ہر کسی نے اپنے اپنے انداز میں کسی ایک کو افضل مانا ہے. مسلک الگ ہو گیا، مذہب الگ ہو گیا. کس کو ہم سورس آف گائیڈنس سمجھیں، ہدایت کا سرچشمہ سمجھیں، ہر ایک کا نظریہ الگ الگ ہو گیا. تو مسلک اور مذہب اگر تمام صحابہ کا ایک ہوتا تو پھر تو کوئی بات ہی نہیں تھی. صحابہ کا مذہب حق والا ہوتا اور سب کے سب ہم صحابہ کرام کے پیچھے ہی چلتے. اگر صحابہ کرام ایک ہی راستے پر نظر آتے، جب وہ خود مختلف مذاہب میں بٹے ہوئے ہیں تو پھر بھی مشکل اپنی جگہ پہ ہے، حل کہیں سے نظر نہیں آتا ہے. اب چونکہ یہ درایت کے لحاظ سے معقول نظر نہیں آتی بات، اس لیے ہمیں پھر اس کی سند کی طرف جانا پڑا. جب ہم سند کی طرف آئے کہ کیا واقعی نعوذ باللہ من ذالک اللہ کا نبی ایسے فرما سکتا ہے کہ کوئی پوچھے اپنے بعد میں آنے والے صحیح مسلک کے بارے میں کہ وہ کون ہے کہ جو جنت میں لے جانے والا مسلک ہے، تو حضور فرمایا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. آیا یہ بات عقل کے لحاظ سے تو ہمیں بالکل ہی سینس والی بات نظر نہیں آتی ہے اور اس میں کوئی ایسی واضح منطق نظر نہیں آتی ہے. تو کیا ہم دیکھیں سند کے اعتبار سے یہ کوئی صحیح حدیث ہے؟ اگرچہ سیاہ ستہ میں یہ صحیح ترمذی میں حدیث آ گئی ہے، لیکن خود صحیح ترمذی نے ان راویوں میں سے ایک راوی کو ضعیف بتایا ہے کسی اور جگہ پر. آئیے ہم اس حدیث کی سند پر توجہ کریں تو آپ کو اور مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ حدیث بھی سند کے اعتبار سے
معتبر اور صحیح نہیں ہے، یقیناً نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ کا نبی نعوذ باللہ من ذالک عقل کے خلاف کوئی بات کر ہی نہیں سکتا ہے کہ کوئی پوچھے کہ آپ کے بعد جو 73 فرقے اور ایک فرقہ جو جنت میں جانے والا وہ کون سا ہے؟ تو حضور فرمایا جس پر میں ہوں۔ حضور کے زمانے میں تو کوئی فرقہ ہی نہیں تھا، تو کوئی غیر معقول بات نبی کی طرف نسبت دی گئی ہے۔ اب وہ کون ہے اللہ جانے، لیکن راویوں کا اگر آپ نے جائزہ لیا تو علماء رجال ان راویوں میں سے ایک پر انگلی اٹھا کر کہتے ہیں یہ ثقہ نہیں تھا، یہ ضعیف ہے اور اس کی بات نہیں سنی جائے گی۔ اب وہ شخص کون ہے؟ ان راویوں میں عبد الرحمن بن زیاد بن انعم افریقی ہے۔ یہ وہ شخص ہے کہ جو ان راویوں میں سے ایک ہے جس کی کوئی بھی اتھینٹسٹی اور جس کے معتبر ہونے کا ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے، بلکہ امام ذہبی نے اس کے بارے میں جو مختلف اہل سنت کے علماء رجال کے اقوال نقل کیے ہیں وہ ہم آپ کی خدمت میں بیان کر دیتے ہیں۔ اگرچہ کچھ علماء رجال نے اسے ثقہ مانا ہے، لیکن اکثریت نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ ایک آدمی کے ضعیف ہونے کو اگر ہم نے دیکھ لیا تو پھر اس کی ساری روایت کی جو عمارت ہے وہ خود ہی ڈھیر ہو جاتی ہے، تو پھر وہ جو درایتاً صحیح نہیں تھی روایتاً بھی صحیح نہیں قرار پائے گی۔ آئیے ہم اسماء رجال کی بہت ہی معتبر اہل سنت کی کتاب میزان الاعتدال کی طرف جائیں اور اس راوی کے بارے میں جانیں کہ علماء رجال نے اس شخص کے بارے میں کیا کہا ہے۔ دیکھیے یہ کتاب ہے میزان الاعتدال فی نقد الرجال، لکھی کس کی کتاب ہے؟ تالیف الامام الحافظ شمس الدین محمد بن احمد الذہبی، امام ذہبی کے نام سے بہت مشہور شخصیت ہیں، اور ان کی اس کتاب کی چوتھی جلد ہے المجلد الرابع، اور یہ عین سے جتنے بھی نام آئے ہیں عاصم سے لے کے عبداللہ تک ان سب کے ناموں کی انہوں نے باقاعدہ چھان بین کی ہے۔ تو ہم آتے ہیں عبد الرحمن کی طرف۔ المجلد الرابع میں عبد الرحمن بن زیاد کے جو اس حدیث کا ایک اہم راوی ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ یہ دیکھیے عبد الرحمن بن زیاد بن انعم الافریقی، بالکل ایگزیکٹلی وہی نام کے جو آپ نے دیکھا مکمل۔ اس میں بعض کہتے ہیں کہ وہ عبد صالح تھا۔ اب آگے جو علماء اہل سنت نے اس کے بارے میں کہا ہے وہ آپ کی خدمت میں بتاتے ہیں۔ وروى عباس عن یحییٰ لیس بہ بأس وقد ضعف، اس کے بارے میں کوئی اشکال نہیں ہے لیکن یہ کبھی کبھی ضعیف بھی ہے۔ وہو احب الی من ابی بکر ابن ابی مریم، جو کہ ایک اور ضعیف راوی ہے، اس سے کہتے ہیں کہ یحییٰ نے کہا کہ اس سے یہ بہتر ہے۔ لیکن آگے بڑھیے، وروى معاویہ تو عن یحییٰ ضعیف، یہ شخص کون شخص؟ عبد الرحمن بن زیاد بن انعم الافریقی، کہ جو اس حدیث کا راوی ہے وہ یحییٰ کہتے ہیں ضعیف ہے، ولا یسقط حدیثہ، ہم اس کی حدیث کو ساقط بھی نہیں کرتے۔ وقال احمد، یہ احمد بن حنبل کیا کہتے ہیں؟ لیس بشیء نحن لا نروی عنہ شیئا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ عبد الرحمن کی، ہم لوگ کبھی بھی اس کی کوئی روایت نہیں لیتے ہیں۔ اب امام نسائی کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ وقال النسائی ضعیف، یہ اپنی کتاب ثقات ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ عبد الرحمن بن زیاد جو ہے وہ ضعیف ہے۔ امام دارقطنی کیا کہتے ہیں؟ وقال الدارقطنی لیس بالقوی، یہ قوی نہیں ہے، بہرحال اس کی جو بہرحال صحیح معنوں میں توثیق نہیں ہو رہی ہے۔ وقال ابن حبان فاسرف یروی الموضوعات عن الثقات، کہتے ہیں کہ یہ جو ہے
موضوعات یعنی گڑی ہوئی حدیثوں کو روایت کرنے والا شخص ہے. کون؟ یہ عبد الرحمن بن زیاد بن انعم الافریقی. اس کے بعد آگے کہتے ہیں وَيُدَلَّثْ عن محمد بن سعید المسلوب. یہ محمد بن سعید مسلوب سے تدلیس کرتا تھا، یعنی حدیثوں کا وہ کی ہیرا پھیری کرتا تھا، اس میں تبدیلی کرتا تھا. آگے بڑھیے. وقال اسحاق ابن راہوی سمعت یحییٰ بن سعید یقول عبد الرحمن بن زیاد ثقہ. یحییٰ سے انہوں نے سنا ہے کہ وہ ثقہ تھا. وقال عبد الرحمن بن مہدی ما ينبغي ان يروي عن الافریقی حدیث. یہ اس افریقی سے عبد الرحمن بن زیاد بن انعم افریقی سے حدیث روایت کرنا صحیح نہیں ہے. وقال ابن عدی کہتے ہیں عامت حدیثہ لا یتابع علیہ. عموماً اس کی حدیث کی اتباع نہیں کی جاتی ہے. یہاں تک آپ نے اس کے بارے میں سن لیا. اکثر علماء رجال کے نزدیک یہ شخص قابل قبول، قابل اعتبار نہیں ہے، اور اس کی توثیق بھی سب نے برابر نہیں کی ہے. تو ایک آدمی بھی اگر ضعیف ایسا درمیان میں آ جاتا ہے تو اس پورے حدیث کی عمارت خود بخود ڈھیر ہو جاتی ہے. یہ تحقیقی گفتگو ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اس میں کوئی ہم نے اپنی طرف سے نہ کوئی بات بڑھائی ہے نہ گھٹائی ہے، نہ ہمارا یہ کام ہے کہ ہم تحقیق کی راہ میں امانت کے اندر خیانت کریں. الحمدللہ ولہ المنہ ہم اس تحقیق کی راہ کے طالب علم کوشش کر رہے ہیں کہ انصاف بھی ہو، امانت داری بھی ہو. اس میں کچھ لوگوں نے عبد الرحمن بن زیاد کو ثقہ سمجھا ہے اور اکثر نے اسے ضعیف قرار دیا ہے. امام نسائی جیسی شخصیت اور احمد بن حنبل جیسی شخصیت اسے ماننے سے انکار کر رہی ہے اور اس کی روایت کا کوئی اعتبار نہیں رہ گیا ہے، تو پھر یہ حدیث بھی ڈھیر ہو جاتی ہے. ویسے بھی درایتاً ہم نے بتایا کہ اس حدیث کا کوئی تک نہیں بنتا ہے. کوئی شعور والا اس حدیث کو سینس کے ساتھ دیکھے تو اس میں کوئی منطق نظر نہیں آتی ہے کہ حضور نے فرمایا ہو کہ میرے بعد فرقے میں ایک فرقہ جنت میں جانے والا ہے. پوچھا گیا کون؟ تو فرمائے کہ میں جس پر ہوں. حضور جس پر ہیں اس پر کس کو شک ہے کہ وہ فرقہ برحق ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں کسی کو شک نہیں ہے. یا حضور کے زمانے میں صحابہ ایک ہی مذہب پر تھے. پرابلم جو آئی ہے وہ حضور کے بعد آئی ہے. چنانچہ حضور نے جو فرمایا میرے بعد میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. تو اس سے بھی کوئی بھی یہ دلیل لا کے پیش نہیں کر سکتا ہے کہ جناب صحابہ کا جو مذہب ہے وہی برحق ہے، کیونکہ صحابہ کا ایک مذہب نہیں تھا. ابھی ہم کیا کریں؟ اگلے پروگرام میں جو کہ انشاءاللہ کچھ ہفتے ایام فاطمیہ کے گزر جانے کے بعد پھر سے مذہب حقہ کا پروگرام شروع ہوگا، اس میں انشاءاللہ المستعان ہم مزید دلیلیں مختلف مسالک کے برحق ہونے کی امانتداری کے ساتھ پیش کریں گے، اس پر تجزیہ کریں گے، تبصرہ کریں گے، علمی تحقیقی گفتگو کو جاری رکھیں گے. فائنلی ہم اس مذہب کی طرف آئیں گے اور ان کی دلیلوں کو بھی قرآن اور سنت کی روشنی میں پرکھیں گے. پھر آپ کے حوالے کریں گے کہ آپ گھر بیٹھے اس تحقیقی دستاویز سے مستفیض ہو کر اس راہ کو اپنائیں مرنے سے پہلے کہ جس راہ سے دین اور دنیا دونوں میں ہم سرخرو ہوں، اور مرنے کے بعد پچھتاوے کا ہم شکار نہ ہوں، بلکہ خوبصورتی کے ساتھ اپنے برحق ہونے کے یقین و اطمینان کے ساتھ اس دنیا سے جائیں، اور قبر میں ہمارے عقائد ہمارا ساتھ دیں، سہارا بنیں، اور پل صراط سے آسانی سے گزریں، اور اس محشر کے وقت مصیبتوں سے، آفتوں سے، بلاؤں سے اور عذاب الہی سے اپنے آپ کو بچائیں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے حقدار بنیں، اور اس پرچم تلے اپنے آپ کو پہنچائیں کہ جس پرچم کے نیچے جو جائے گا وہی
جنت میں داخل ہونے کی بشارت پائے گا، اور جو اس پرچم تلے نہیں آ سکے گا اسے جہنم کی نوید دے دی جائے گی اور اس کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اس پرچم کے سائے میں روز محشر کھڑے ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔ وہ پرچم مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگا، نبی مکرم کے ہاتھ سے جام کوثر اس پرچم کے تلے آنے والوں کو پلایا جائے گا، اور وہ جنت میں جانے سے پہلے ہی حوض کوثر کے پانی سے سیراب ہوں گے اور پھر بڑے اطمینان کے ساتھ شفاعت کے حقدار ہوں گے۔ اس طرح جنت میں انہیں جگہ نصیب ہوگی۔ ہم آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور آپ کی کالز کی طرف آتے ہیں۔ بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں، اگلے پروگرام میں ہم انشاءاللہ مزید دلیلوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ پہلے کال کو اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی کال لگتا ہے کہ ہم تک پہنچنے سے پہلے ہی یہ کال لگتا ہے کہ دم توڑ گئی۔ اگلے کالر کو ہم شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چلیے بہرحال ہم آپ کے منتظر بھی ہیں۔ مذہب حقہ ایک تحقیقی پروگرام ہے، اس میں کسی کو پریشان بھی نہیں ہونا ہے۔ دیکھیے برداشت کا مادہ ہمارا زیادہ ہو جائے اور حوصلے کے ساتھ ہم تحقیق کی طرف مائل ہو جائیں، ڈائلاگز کو زندہ رکھیں، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، شعور کو اپنے بڑھائیں اور اندھی تقلید سے کچھ دور ہوں اور تحقیق سے قریب ہوں تو فائدہ ہی فائدہ ہوگا دنیا اور آخرت میں۔ 2 روز کی دنیا جیسے گزاریں ویسے گزر جائے گی، لیکن اگر ہم نے تحقیق کر کے صحیح راستے کو چنا، اس میں مشکلات بھی ہوں گی، کوئی بات نہیں، شاید بہت سارے اپنے بچھڑ جائیں گے، کوئی بات نہیں، حق مل جائے گا، باقی کوئی ہمارے ساتھ ہو یا نہ ہو، حق ہمارے ساتھ ہوگا، بیڑا ہمارا پار ہو جائے گا۔ اگلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کون میرے بھائی، کہاں سے؟ قاضی غلام عباس کر رہا ہوں پرتگال سے۔ قاضی غلام عباس صاحب کہاں سے؟ پرتگال سے۔ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ یارہ صاحب کا پروگرام لائیو ہو رہا ہے، ذرا آپ لائیو بول رہے ہیں جناب، پوری دنیا آپ کو سن رہی ہے۔ آپ بھی صاحب بول رہے ہیں؟ جی 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 قبلہ صاحب، قاضی غلام عباس کر رہا ہوں پرتگال سے۔ کیا حال ہے آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، آپ فرمائیے۔ صحت طبیعت آپ کی ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے۔ بس فقط دعائیہ جملہ ہی آپ کے لیے کہہ سکتا ہوں کہ خداوند عالم کی ذات آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین الہی۔ آپ مذہب حق کی خدمت کر رہے ہیں، یہ اس دور میں بہت ضروری ہے، اور پورا شوق دور میں جو آپ کر رہے ہیں یہ حقیقت ہے کوئی نہیں کر رہا۔ قابل صد تحسین ہے یہ پروگرام آپ کا، اور بے بہا لوگ جو ہیں وہ مذہب حقہ کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ یہاں بھی لوگ ہمارے دوست جو اہل سنت سے بات ہوتی ہے تو وہ حقیقت ہے، یہ بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ جو پروگرام ہے مذہب حقہ اور عابدی صاحب کا، یہ اس سے لوگ بہت زیادہ استفادہ کر رہے ہیں۔ مزید کوشش کی ضرورت بھی ہے، اور اگر ہو سکے تو میرا مشورہ تو یہ ہے کہ اگر آپ ممکن ہو سکے تو یہ جو ادھر ادھر مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کر لوگ باتیں کرتے ہیں اور دنیا کو 1400 سال سے ورگلا رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں، تو بجائے اس کے کہ اپنی اپنی جگہ بیٹھ انہیں آپ دعوت کیوں نہیں دیتے؟ آپ ان کو دعوت جی آپ ان کو دعوت دیں کہ آئیں ہمارے چینل پہ بیٹھیں، یا ہمارے چینل پہ نہیں بیٹھنا چاہتے تو پھر آپ بے شک کسی غیر جانبدار چینل پہ بیٹھ جائیں۔ ٹھیک، پہلے ہمارے جو دوسرے احباب ہیں ان چینلوں پہ نہ بیٹھیں، لیکن وہ جو ملک صاحب کا چینل ہے وہ تو ایک غیر جانبدار چینل ہے، جی اس پہ بیٹھ جائیں اور آمنے سامنے بیٹھ کے بات کریں، تاکہ لوگوں کو صحیح معنوں میں جو ہے وہ ایک چیز، لوگ حد تک پہنچ چکے ہیں جی جی، لیکن کچھ شرم کے مارے سامنے نہیں آ رہے، کچھ چونکہ کنفیوژن 14 سال سے ان کے سامنے ہے، کچھ یہ کہتے ہیں کہ فیملیوں کے معاملات ہیں، لیکن اگر ٹی وی پہ جس طرح پہلے ایک مناظرے کا سلسلہ ہوتا تھا،
اگر کچھ لوگوں کو بٹھا کے آپ جتنا کچھ پیش کرتے ہیں، اگر بالکل آمنے سامنے لوگ بیٹھے ہو تو پیش کریں، تو میرے خیال میں اس کا زیادہ اثر ہو سکتا ہے اور لوگ جو ہے وہ زیادہ بہت اچھے جزاک اللہ. میں اس پر انشاءاللہ ضرور بات کروں گا، جو اب تک ہوا ہے کام اس پر بھی بات کروں گا، اور ہماری طرف سے جو کوششیں ہیں اس کی بھی ہم بات کریں گے. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب صاحب میں مشکور سے بول رہا ہوں. جناب فرمائیے. محمد جناب کو بڑے ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم اور السلام. آپ کی میں باتیں سن رہا ہوں. جی. حقیقت یہ ہے کہ ہر آدمی کو حق حاصل ہے کہ وہ سچائی کی طرف آئے اور حق ڈھونڈے کہ حق کس طرف ہے. جی ہاں. میرا 70 سالہ تجربہ ہے، تو مجھے تو آپ کی باتیں جو نظر آتی ہیں، یہ آپ جو بتاتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی حق پر ہیں. حضرت علیہ السلام کو ماننا حق ہے، ان کو دیکھنا عبادت ہے، ان کی باتیں سننا عبادت ہے. یہ آگے جو بیان کر رہے ہیں یہ کتابوں میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے لوگوں کو حضرت علیہ السلام کے بارے میں کیا بتایا. ہر انسان کا حق ہے کہ وہ سچائی کو ڈھونڈے اور سچ کی سائڈ دے. جزاک اللہ. جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ محمد یعقوب صاحب، آپ نے ہمیشہ ہمیں حوصلہ دیا ہے اور بہترین دعاؤں سے نوازا ہے. اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ. جناب سید علی جان شاہ صاحب. مزاج کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. فرمائیے شاہ صاحب. سرکار واقعی بہت ہی پیاری گفتگو اور بہت ہی ذہن کو چھونے والی، سوچ کو فکر میں ڈالنے والی یہ بات، فکری نظریہ آپ نے دیا ہے کہ واقعی بات یہ درست ہے کہ سرکار جب موجود ہیں، فرقہ ہے ہی نہیں، تو سرکار یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. اور پھر یہ سرکار جو آپ نے فرمایا کہ سرکار نے فرمایا کہ میرے بعد ہوں گے، تو سرکار نے وقت کا تعین تو نہیں کیا نا. جی ہاں بالکل نہیں. میرے سرکار کے جانے کے بعد ہونا تھا، یہ تو پھر تاریخ بتاتی ہے کہ اسی وقت ہو گیا یہ. جی ہاں. تو پھر یہ ممکن نہیں ہے. جی. تو دوسرا یہ جو پروگرام ہے واقعی یہ آپ کا پروگرام بہت سی انسان کو فکر دے گا. اور دوسری یہ بات بھائی صاحب کر رہے تھے، وہ اس کے لیے تو کچھ مخلص لوگ چاہیے جن کا اسلام کے لیے مخلص ہوں اور وہ واقعی حق کی تلاش میں ہوں اور حق کو جاننا چاہتے ہوں، وہ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے. لیکن دوسرے لوگ جو ہیں جو اپنی دکانیں چمکانے والے ہیں وہ کبھی یہ نہیں کریں گے. جی ہاں. جی ہاں. اس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ. اس پر بہت شکریہ آپ کا. جزاک اللہ. اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے بھائی کون ہیں، کہاں سے ہیں؟ آپ صاحب ارشد کر رہے ہیں بریڈ فورٹ تو. ارشد صاحب بریڈ فورٹ سے. فرمائیے. شاید یہ عرض کرنا سی کہ پچھلی دفعہ تساں جڑا پروگرام کیتا سی ہاتھ کھول کے نماز پڑھن دا، جی، اہل سنت دی سیاست دی کتاباں جو کدھرے بھی نہیں ہے، ہاتھ باندھ کے نہیں. شاہ صاحب نے انہاں تو سارے پروگرام نو مطلب کہہ کے غلط سی کہہ رہے ہو. انہاں کتاباں جو کاٹ کے دسیا، بلکہ مولا علی نو راوی شو کرا کے اور ٹی وی تے دسیا اور تہاڈے پروگرام کنڈیم کیتا کہ اشارہ انگیزی کرتے ہیں اور ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا اساں کدی نہیں آخیا منع، لیکن تسی کیوں کہندے ہاتھ بن کے پڑھنا منع ہے. اور نبی پاک ہاتھ بن کے پڑھتے سن، مولا علی راوی سن اور کتاباں دسیاں سارے وغیرہ. چلیں ارشد صاحب، میں آپ کے اس سوال کا بھی جواب دوں گا، اگرچہ ہم نے اس سے پہلے دے دیا، لیکن مزید انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. کوئی حرج نہیں ہے، انشاءاللہ بات کرنے میں ہم بھی آزاد ہیں، دوسرے بھی آزاد ہیں الحمدللہ. ہم کسی کی کوئی بھی کسی بھی بات کے نہ ہم معترض ہیں، نہ اس پر ہم کوئی برہم ہوتے ہیں، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر انسان کو، خاص کر ان ملکوں میں رہنے والے ہر مسلمان کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی اپنی بات کرے، دلیلوں سے بات کرے. کسی کو کنڈیم کرنا، کسی کو ذلیل کرنا، یہ تو دلیل نہ رکھنے والوں کا کام ہوتا ہے، لیکن جن کے پاس دلیل ہے وہ بات کریں. ہم بھی بات کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مولانا کیا حال ہے؟ الحمدللہ. کون میرے بھائی ہیں، کہاں سے ہیں؟ میں ابراہیم راشد بول رہا ہوں. راشد کون؟ ابراہیم راشد. ابراہیم راشد کہاں سے بول رہے ہیں؟ قبلہ. لندن سے. لندن سے. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے. جی جی فرمائیے. کہ
ہمارے فرقے کے مطابق یہ حدیث صحیح ہے کہ پیغمبر نے فرمایا 73 فرقے بارے میں 73 فرقے بارے میں یہ حدیث جو ہے ہمارے یہاں معتبر ہے یا نہیں؟ ایک سوال یہ ہے ہمارے مطلب کون سے فرقے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ حدیث معتبر ہے؟ ابراہیم راشد صاحب جی کس مسلک کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ کس فرقے میں یہ صحیح ہے؟ جعفری مسلک کے ٹھیک ہے، مذہب اہل بیت، جی ٹھیک ہے، تو یہ حدیث ہمارے یہاں صحیح مانی جاتی ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، اور اگر صحیح مانی جاتی ہے تو پھر کیا کسی نے پیغمبر خدا سے یہ سوال نہیں کیا کہ بھئی یہ کون سا فرقہ صحیح ہے کہ جس کو فالو کرنے سے آخرت میں ہماری نجات ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت عمدہ سوال ہے آپ کا. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو جناب آپ آن ایئر ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون میرے بھائی، کہاں سے ہیں آپ؟ میرے بھائی ایسا کریں، ٹی وی کے والیوم کو بند کریں اور آپ فون پر بات کریں، ہم آپ کی آواز سن رہے ہیں. چلیے لگتا ہے کہ کال ڈراپ ہو گئی. آپ ذرا مہربانی یہ فرمائیں کہ جب بھی فون کریں ہدایت ٹی وی کو تو آپ اپنی جو گفتگو ہے، جو بات کرنا چاہیں گے وہ فون پر کریں اور ٹی وی سے نہ سنیں. جی اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب ہلو جی فرمائیے، بولتے جائیے. جی قبلہ، مجھے ایک سوال پوچھنا تھا آپ سے. محمد علی بات کر رہا ہوں. محمد علی کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں یہاں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں. سعودی عرب سے. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی سوال یہ ہے کہ یہ وضو کے بارے میں مجھے پوچھنا ہے آپ سے کہ اس میں جو چہرے کا اور کونیوں کا جو دھونا ہے، یہ بہت اہم سوال ہے. پلیز اس کا جواب دیجیے گا. یہ لکھا ہے کہ کونیوں سے لے کے ہاتھ نیچے تک دھونا ہے. اس کی جو تفصیل وضو کی آپ بتا دیجیے گا، کیونکہ ہمارے کچھ اہل سنت کے بھائی ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے کہ یہ چہرے کا اور ہاتھ کا دھونا کونیوں تک، اس میں ہے نا کونیوں تک دھونے کا سلسلہ ہے. تو یہ کہ کونیوں سے مطلب نیچے تک دھونا ہے یا کونیوں تک دھونا ہے؟ ٹھیک ہے، تو پلیز اس کی تفصیل تھوڑی سی ذرا آپ بتا دیجیے گا. بہت کنفیوژن ہے اس معاملے میں. ٹھیک ہے جناب، ہم بتا دیں گے. ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اگر کوئی کالر ہیں تو ایک دو کال ہم لے سکیں گے. اگر درمیان میں آ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے. قاضی غلام عباس صاحب پرتگال سے خوبصورت باتیں کی، انہوں نے دعائیں کی ہمارے حق میں، اور اللہ تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کو دنیا اور آخرت میں حق کے ساتھ رکھے، حق پر چلنے کی توفیق دے، حق کو سمجھنے کی توفیق دے اور حق پر ڈٹ جانے کی توفیق دے، حق پر مرنے کی توفیق دے اور حق ہی کے ساتھ موت دے، اور حق کے ساتھ ہی ہمیں قبر میں سونے کا موقع دے، اور حق کے ساتھ ہی قبر سے اٹھائے جانے کی سعادت ہمیں عطا فرمائے. اس دعا کے ساتھ میں میرے بھائی قاضی غلام عباس کی خدمت میں عرض کروں کہ جب سے ہدایت ٹی وی کا آغاز ہوا ہے اس وقت سے لے کے ہم لگاتار ہمارے بڑے بھائی اہل سنت کے علماء کرام کو ہم دعوت دیتے آئے ہیں. پرسنلی دعوت دی ہے، پروٹوکول کے ساتھ دعوت دی ہے، کچھ علماء کے ہم گھر جا کر کے دعوت دے کر آئے ہیں، اور ٹی وی سے لگاتار ہمارا عمومی میسیج اور ہماری ایک جنرل انویٹیشن ہے جو لگاتار جاری ہے. اب بھی ہم، آپ نے یہ کہہ دیا ہے تو ہم آپ کی وساطت سے اور آپ کے اس سوال کے جواب کے طور پر گزارش کریں گے اہل سنت کے ہمارے علماء سے. ہمارے وہ بھائی ہیں، ہم ان کو کافر نہیں کہتے، ہم ان کو مسلمان مانتے ہیں، ہمارے بھائی مانتے ہیں. وہ آئیں ہدایت ٹی وی پر، ہدایت ٹی وی کو اپنا ٹی وی سمجھیں، بیٹھیں ہمارے ساتھ گفتگو کریں. اور یہ نہیں کہ ہمیں مناظرہ کرنا ہے، جھگڑا کرنا ہے
اور ہار اور جیت کے تصور کے ساتھ ہی بیٹھنا ہے کہ ہمیں کسی صورت میں جیتنا ہی ہے اور ہر بات کو ہماری منوانا ہی ہے، اور دوسری طرف سے کوشش ہو کہ نہیں ہمیں ہر بات کو دوسروں کی کاٹنا ہے، یہ نہیں کریں، بلکہ اللہ کی خاطر، اس کے رسول کی خاطر، امت مسلمہ کی اس وقت حالت زار کے پیش نظر ہم ایک دوسرے کے قریب آئیں، بیٹھیں، محبت بھرے ماحول میں اپنے اپنے عقائد کو اپنی اپنی دلیلوں کے ساتھ بیان کریں۔ کیا حرج ہے اس میں؟ آپ دیکھیے کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کے درمیان جنگیں ہوئی ہیں، صلیبی جنگوں سے مشہور بھی ہیں، لیکن اب ڈائلاگز کے زمانے میں کیتھولک کے لوگ پروٹسٹنٹ کے چرچ میں جا رہے ہیں، پروٹسٹنٹ جو ہے وہ کیتھولک کے چرچ میں جا رہے ہیں، اور ایک دوسرے کے ان کے پادری بھی جو ہے وہ ایک دوسرے کو وزٹ کرتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، ابھی بیٹھ کے ڈائلاگز کرنے کی بات ہے، ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنے کا زمانہ ہے۔ زمانہ جب ڈائلاگ کا آ گیا ہے، شعور اور بیداری کا زمانہ آ گیا ہے، شعور اور بیداری کو ہم سامنے رکھیں، ہم برداشت کریں ایک دوسرے کو۔ ٹھیک ہے اختلافات ہوتے ہیں، دو بھائیوں میں نہیں ہوتے، کیا گھر میں سارے کے سارے ایک ہی سوچ والے ہوتے ہیں؟ یہ صرف جانوروں میں ہے کہ اگر سارے کے سارے جانوروں کا مزاج ایک ہے، دنیا کے تمام جانوروں کے مزاج میں کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے، لیکن انسانوں کے ہر انسان کے دوسرے انسان سے مختلف اس کا چہرہ ہے، سوچ ہے، مختلف سلیقہ ہے، مختلف اس کی پسند ہے، مختلف اس کے افکار ہیں۔ یہ تو انسان کا درہ امتیاز ہے، اس میں ہمیں بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کے جانی دشمن بن جائیں، ہم ایک دوسرے کے بھائی بن کر دیکھیں کہ میرے بھائی کے کیا عقیدے ہیں، ان کی دلیلیں کیا ہیں، سنیں۔ ٹھیک ہے آپ کو پسند آئے یا نہ آئے، ہماری بھی سنیں، آپ کی بھی سنائیں۔ امت کو لڑانے کے بجائے ایک دوسرے کے گلے ملنے کا پیغام دیں۔ آپ ہمارے اس ٹی وی پر آ جائیں، آپ اپنی بات کریں، توحید سے شروع کرتے ہیں، مشترکات سے شروع کرتے ہیں، جہاں پر ہمارا آپ کا عقیدہ، تمام امت مسلمہ کا عقیدہ بنیادی طور پر ایک ہے، ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے۔ تو ہمیں اور کیا چاہیے کہ ایک پلیٹ فارم اس طرح کا ہو کہ جس میں بنیادی جو مشترکات مسائل ہیں انہی کو لے کر شروع کریں، گفتگو کریں، علمی گفتگو کریں، تحقیقی گفتگو کریں، دلیل کو معیار قرار دیں، اور دلیل بھی ایسی ہو کہ جو عقل و خرد کے ساتھ چلے، اور آپ اور ہم بیٹھ کے قرآن و سنت کو عقل کے پیمانے پر دیکھیں، پرکھیں، اور جو صحیح ہے اسے اپنائیں، جو صحیح نہیں ہے چھوڑ دیں۔ کیا ہمیں ضروری ہے کہ اندھی تقلید ہی میں اپنی زندگی کاٹیں، اور موت بھی آئے تو اندھی تقلید کے ساتھ ہی ہم کسی عقیدے کے ساتھ رہ کر اندھے اور اسی اندھے پن کے ساتھ ہم اس دنیا سے جائیں؟ نہیں، آپ کو اور ہم سب کو شعور اور تحقیق کی راہ پر چلتے ہوئے برداشت کرنا ہوگا ایک دوسرے کے ساتھ، اور بیٹھ کر بات کریں۔ ہم نے اس سے پہلے جو ہے وہ ایک چینل نے ہم سے کہا بھی، پہلے تو آن ایئر آ کر کے انہوں نے چیلنج کیا، ہم نے کہا چلیں جناب بہت اچھی بات ہے، دیر آیت درست آیت۔ ہم ان کے پاس گئے، انہوں نے ہمارے پاس آ کر کے گفتگو کی، حتیٰ کہ کانٹریکٹ تقریباً طے ہونے والا تھا، ساری باتیں طے ہو گئی تھیں کہ کس طرح مشترکہ پروگرام ہو، توحید سے ہم شروع کرتے ہیں، اور علماء وہاں سے بھی ہوں، ہماری طرف سے بھی ہوں، اور ہم لوگ بیٹھے، آپ توحید کے بارے میں اپنے عقیدے کو بیان کریں، جو اپنی دلیلیں ہیں وہ سنائیں، ہم اپنی طرف سے اہل بیت اطہار نے توحید کا جو تصور دیا اس کو بیان کریں، دلیلوں کے ساتھ بیان کریں، عدل الہی کو سمجھیں، نبوت پر گفتگو ہو، روز آخرت پر جو عقیدہ ہمارا مشترکہ ہے اس پر بات کریں، قرآن کریم پر گفتگو کریں، پھر آہستہ آہستہ دیگر مسائل میں بھی ہم گفتگو کریں۔ امامت و خلافت کا بھی مسئلہ ہو، ٹھیک ہے آئیے کہ نبی مکرم نے آیا کسی کو اپنا جانشین بنایا نہیں بنایا، آپ کہتے ہیں نہیں بنایا تو آپ کی اپنی دلیلیں ہوں گی، آپ دیجئے۔ ہم کہتے ہیں بنایا ہے، نبی مکرم نعوذ باللہ غیر ذمہ دار نہیں ہے، قیامت تک چلنے والے دین کو بے سہارا، بے والی و وارث نہیں چھوڑ کے جا سکتے تھے، نہ عقل ہماری مانتی ہے، نہ آپ کی سنت میں ایسا کبھی ہے، نہ قرآن مجید کی آیتیں ہمیں کوئی ایسا اشارہ دیتی ہے کہ نبی مکرم سے کہا گیا ہو کہ بس آپ کسی کو نہ بنائیں، آپ آ جائیں، امت پر چھوڑ دیں، جس
جس کو چاہے وہ اپنا لیڈر بنا لیں. ایسی کوئی بات ہے تو ہمیں بتائیں, ہم آپ کو بتاتے ہیں ہماری دلیلیں. امامت کے مسئلے پر بھی بات کر لیتے ہیں, ہر ایک کے مسئلے پہ بات کرتے ہیں. ہم بلاتے رہے, ادھر سے انکار 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 انکار, اور 2-3 مرتبہ ایسا ہوا کہ اقرار ہوا, سب کچھ طے ہوا, پھر مکر گئے. ایسے مکرے کہ پلٹ کر فون کا جواب بھی دینا گوارا نہ کر سکے. اب کیا مجبوریاں ہیں اللہ جانے, اور ہمیں معلوم ہے کہ مجبوریاں کیا ہیں. ہمارے جب ہم نجی محفل میں ہوتے ہیں, جب ہماری پرائیویٹ گفتگو ہوتی ہے, پرائیویٹ ہماری میٹنگز ہوتی ہیں اہل سنت کے علماء سے, تو وہ ہمارے ساتھ بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہمارے دیگر ہمارے خود مذہب اہل بیت کے علماء کے ساتھ ہماری جو ہے وہ پیار بھری گفتگو ہوتی ہے, ویسے ہی ہوتی ہے. لیکن جب وہ ٹی وی پر جاتے ہیں یا پھر اپنے حلقے میں ہوتے ہیں تو نہ معلوم انہیں کیا مجبوریاں گھیر لیتی ہیں کہ ان مجبوریوں کے تحت وہ ہم سے دور رہنے کو ہی, اور امت کو بھی, اپنے لوگوں کو بھی شیعت سے اور شیعوں سے, شیعہ عقائد سے, شیعہ کتابوں سے, شیعہ میڈیا سے, شیعہ چینل سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. مجبوری کیا ہے اللہ جانے. ہم تحقیق کے لوگ ہیں اور ہر میدان میں چاہتے ہیں کہ حاضر ہوں. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, نہ ہم 100% یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم مانتے ہیں صحیح ہے. ہمیں بتائیں, ہمیں آ کر کے اصلاح کریں اگر آپ سمجھتے ہیں آپ صحیح ہیں, اور ہم جو کچھ رکھتے ہیں وہ بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اس میں کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اگر کوئی صحیح ہے تو پھر گھبرانے کی بھی کیا ضرورت ہے, کیوں گھبرایا جاتا ہے, کیا مجبوریاں ہیں اللہ جانے. اب ہم اپنی طرف سے حجت کئی دفعہ تمام کر چکے ہیں, مزید آپ نے کہہ دیا تو ہم نے قاضی غلام عباس صاحب مزید ہماری اپنی اس دعوت کو دہرا دیا. جھگڑے کے لیے نہیں بلا رہے ہیں ہم, مذاکرہ کرنا, مکالمہ کرنا, مباحثہ کرنا, ڈائلاگز کے ساتھ مسائل کو حل کرنا, یہ بہترین روش ہے جو قرآنی روش ہے, سنت کی روش ہے. اللہ کے نبی نے بھی ہر ایک کے ساتھ بغیر حجت تمام کی یہ جنگ نہیں کی ہے. صحابہ کرام کو یہی تربیت ملی ہے کہ جب بھی کوئی آئے تو اس کے ساتھ دلیل سے بات کرو, دلیل سے سمجھاؤ اپنے دین کو. دین ہمارا اتنا کھوکھلا نہیں ہے کہ صرف زبردستی ہی ہم دوسروں پہ تھوپیں, نہیں, لا اکراہ فی الدین. سید علی جان شاہ صاحب نے بھی بہرحال تعریف کی اور یقیناً بتایا انہوں نے کہ جو لوگ اپنی دکانوں کی فکر کرتے ہیں وہ ہرگز نہیں آتے, لیکن جو مخلص ہیں وہ یقیناً اس وقت استفادہ کر رہے ہیں. یقیناً میں آپ کو بتا دوں ہماری طرف سے دعوت ابھی بھی عام ہے, ہمارے دروازے کھلے ہیں. ہمارے پاس آئیں, آپ ہمیں بہترین میزبان پائیں گے. اہل سنت کے علماء, میرے دوستوں, میرے عزیزوں, میرے بڑے بھائیوں, ہم آپ کی میزبانی کا حق ادا کریں گے. آپ خود یاد رکھیں گے, دیکھیں گے, اور خود آپ تعریف کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے. ہم اہل بیت اطہار کے اخلاق کا کوشش کرتے ہیں کچھ نہ کچھ نمونہ, ان کے اخلاق کی کوئی جھلک آپ کے سامنے بھی رکھیں. ہمارے اخلاق کو آپ دیکھیں, ہمارے پاس آ کر دیکھیں, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہمیں بلائیں گے تو ہم بھی آپ کی خدمت میں لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں. ہم آئیں گے اور ایک اچھے مہمان بن کر آئیں گے, اور اچھے مہمانوں کا جو طریقہ ہوتا ہے اسی طریقے کے ساتھ ہم آئیں گے. دونوں صورت میں ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. کوئی آپ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں, کسی کے ساتھ نہیں ہے. خاص کر آپ ہمارے بھائی ہیں, بہت ساری ہماری مشترکات ہیں, ان مشترکات میں ہمارے عقائد مشترک ہیں. ہاں, جہاں اختلاف ہے وہاں پیار سے, دلیل سے اور لاجک کے ساتھ, تحقیقی انداز میں, ایکیڈیمک وے آف ٹاک میں آپ ہمارے ساتھ ہوں, ہم آپ کے ساتھ ہوں. نہیں آتے ہیں تو کیا ہم بند کر کے بیٹھ جائیں کہ بھئی وہ تو نہیں آ رہے ہیں تو بس ہم کیا کریں, ہم کوئی گفتگو نہ کریں؟ نہیں, بہت سارے ایسے تشنا اور طالب حق موجود ہیں. گزشتہ میرے خیال میں پرسوں ہی ایک بہت ہی معتبر شخص آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اہل سنت کے کتنے لوگ, وہ خود اہل سنت سے تھے اور ان کی ساری فیملی جو ہے وہ الحمدللہ اس وقت مذہب اہل بیت کو اپنا چکی ہے. انہوں نے بتایا کہ آپ کو اندازہ نہیں, چونکہ آپ اہل سنت کے لوگوں کے درمیان بہت کم جاتے ہیں, ہم چونکہ وہیں سے ہیں, انہی سے متعلق ہیں, جانتے ہیں کہ کتنی ایسی فیملیاں ہیں, کتنے ایسے با انصاف, با ذوق, با عشق و محبت ایسے اہل سنت کے لوگ ہیں کہ جو ہدایت ٹی وی کو
اپنا سمجھ کے دیکھتے ہیں گھر میں، چاہے وہ کہیں کسی کو بتائیں یا نہ بتائیں، اظہار بھی نہ کریں، لیکن وہ بہرحال ہدایت ٹی وی کو، آپ کے پروگراموں کو دیکھتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں اور اسے پرکھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. ہم حوالے دیتے ہیں، وہ جا کے چیک بھی کرتے ہیں، اور اگر وہ اطمینان حاصل کر لیتے ہیں تو پھر وہ لگاتار مذہب اہل بیت کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتے رہتے ہیں. اللہ سب کو توفیق دے. ہماری طرف سے یہ ایک ادنا سی کوشش ہے کہ اس کوشش سے ہم چاہتے ہیں کہ ہر مرنے والے کو مرنے سے پہلے سیدھے راستے کی رہنمائی کر دیں. باقی چلنا نہ چلنا اس کے اختیار میں ہے. ارشد صاحب بریڈ فورڈ سے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے کی بات کو لے کر کے کسی اور چینل کا حوالہ دیا کہ وہاں تو انہوں نے کتابیں بھی دکھائی ہیں اور کہا کہ وہ غلط بیانی سے کام لیتے ہیں کہ سیاستہ میں نہیں ہے ہاتھ باندھنے کے بارے میں کوئی حدیث. میں دوبارہ دہراؤں، کئی دفعہ دہرا چکا ہوں، نہیں معلوم کیوں مغالطہ اس میں کیا جاتا ہے، غلط فہمی کس طرح سے پیدا ہوتی ہے. میں نے جو بات کہی ہے وہ یہ کہ کسی بھی سیاستہ کے اندر ہاتھ باندھنے کی تمام جزیات کے ساتھ مفصل کوئی بھی ایسی حدیث کہ جو سند کے اعتبار سے بھی صحیح ہو موجود نہیں ہے. میں دہرا رہا ہوں، اگر کوئی حدیث ہے، یقیناً بہت ساری ہیں. آپ خالی حدیثوں کو دیکھیں تو بہت ساری حدیثیں ہیں، لیکن کیا واقعاً بھی سند کے اعتبار سے پورا اترتی ہیں؟ آپ سند چیک کریں. ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے کی کوئی بھی حدیث مولا علی کی طرف نسبت دے کر کسی نے کہا ہے، یہ تہمت ہے مولا علی پر بھی، رسول اللہ پر بھی. آپ جائیں دیکھیں کہ آیا وہ حدیث صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے. اگر وہ ضعیف ہے تو پھر میری بات کو گہرائی میں جا کر کے لیجئے اور سمجھیے. خالی یہ کہ نہیں انہوں نے کہا کہ کوئی حدیث نہیں ہے جبکہ یہاں بہت ساری حدیث ہیں. میں نے خالی یہ نہیں کہا کہ حدیث نہیں ہے، حدیثیں بہت ساری ہو سکتی ہیں. میں نے دو اہم واضح کلیئر باتیں کہی تھی. ایک کہ مکمل تمام جزیات کے ساتھ مفصل کہ کیسے ہاتھ کہاں پر باندھا جائے، ایسی کوئی حدیث واضح طور پر نہیں ہے. اگر ہوتی تو اتنا اختلاف نہ ہوتا کہ سینے سے لے کے ناف تک اور ناف کے نیچے تک مختلف لوگ مختلف طریقے سے ہاتھ رکھتے ہیں. دوسری بات ہم نے جو کہی تھی وہ یہ کہ اگر کہیں حدیثیں ابھی ہیں بھی تو سند کو چیک کرو، تو سند کے اعتبار سے ان کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے. خالی یہ نہیں ہے کہ حدیثیں تو ہے بہت ساری کتابوں میں اور ہر طرح کی ہیں. میں نے یہ عرض کیا تھا ارشد صاحب بریڈ فورڈ سے، آپ کی گفتگو کا مختصر جواب یہی ہے، اپنی جگہ پر میری بات اٹل ہے. میں نے چیک کیے ہیں، سند چیک کیے ہیں، سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں، اور ان کی جو خود مضمون ہے حدیث کا وہ بھی اتنا واضح نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ ہاں جی حضور نے واضح طور پر بتایا کہ کہاں پر کیسے ہاتھ باندھا جانا چاہیے. ایسی کوئی بات اتھنٹک صاف واضح نہیں موجود ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں. ابراہیم راشد صاحب لندن سے سوال انہوں نے کیا کہ یہ جو حدیث افتراق آپ نے بیان کی ہے 73 فرقوں والی، کیا مذہب اہل بیت میں بھی اس کا وجود ہے؟ جی ہاں، اس کا وجود ہے، اور ہمارے یہاں بھی بہت سارے محدثین نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. ظاہر سی بات ہے، یہ معقول بات بھی ہے کہ ہو گئے فرقے، اس کے بعد ایک فرقہ تو ہے نہیں، اور صحیح جو ناجی فرقہ ہے وہ ایک ہی ہے. اب یہ کہ کیا حضور سے پوچھا بھی گیا تھا؟ ہمارے یہاں کوئی ایسی حدیث ہے کہ جس میں حضور سے پوچھا گیا ہو کہ یا رسول اللہ وہ 73 فرقے ان میں سے ایک جنت میں جانے والا وہ کون سا ہے؟ حضور نے، کسی نے پوچھا ہے یا نہیں پوچھا ہے، حضور نے واضح روز روشن کی طرح واضح امت کو بتا دیا کہ وہ راستہ کون سا راستہ ہے جو صحیح ہے، کون سا راستہ ہے. حدیث ثقلین سے، سفینہ نجات والی حدیث سے، اور پھر صحابہ کرام کے بعد میں ہر ایک کے کوئی نہ کوئی مسلک اور کوئی نہ کوئی مذہب صاف رسول اللہ کو دکھائی دے رہے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعد کے حالات کا بالکل واضح علم تھا، گویا ان کے سامنے وہ سارے تفرقے اور سارے فرقے اور فرقے واریت نظر آ رہی تھی اور واضح تھی. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی جھرمٹ میں جب بھی علی کو دیکھا فرمایا یا علی انت و شیعتک کا،
انت و شیعتک هم الفائزون انت و شیعتک فی الجنہ، اے علی آپ اور آپ کے شیعہ، آپ اور آپ کے پیروکار وہی جنت میں جائیں گے، وہی کامیاب ہیں، وہی نجات پانے والے ہیں۔ کتنے صحابہ تھے ایسے کہ جو حضور کی زندگی میں، حضور کے موجودہ زمانے میں علی کے اپنے آپ کو شیعہ کہلاتے تھے، اور کچھ منافقین بھی ان کو طنز کرتے تھے، طعنہ دیتے، یہ علی کی پارٹی کے ہیں، یہ علی کے شیعہ ہیں، کہتے تھے سلمان و ابوذر کو، مقداد و عمار کو یہ طعنے دیے جاتے تھے رضوان اللہ تعالی علیہم۔ خلاصہ یہ کہ واضح طور پر بتایا ہے، ہم انشاءاللہ جب مذہب اہل بیت کی بات کریں گے تو ان دلیلوں کو بھی سامنے رکھیں گے جو واضح ہے۔ اور میں یہ بھی بڑے فخر سے کہنا چاہوں گا، یہ بھی میں صرف اس وقت چیلنج ہی نہیں کر رہا ہوں بلکہ میں وقت سے پہلے شاید یہ کر رہا ہوں، دلیلیں ساتھ ہوں گی تو پھر مزہ آئے گا اس چیلنج کے کرنے میں۔ چیلنج آگے ہے ذہن میں تو میں کر ہی دیتا ہوں کہ ہم دلیل بھی جو ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایسی دلیل ہوگی کہ جو اہل سنت کے محدثین کے نزدیک بھی سند کے اعتبار سے، درایت کے اعتبار سے، مضمون کے اعتبار سے واضح دلیل ہوگی۔ یعنی ہم خالی اپنی کتابوں پر انحصار کرنے والے نہیں ہیں کہ بھائی ہماری کتاب میں یہ حدیث آ گئی ہے، اس حدیث کی روح سے ہم جو ہے وہ مذہب ہیں کہ جو برحق ہے۔ ایسی تو بات ہم کرنے والے نہیں ہیں کہ جس کا سارا دار و مدار خود اپنی کتابوں پر ہو، ایسا ہمارا مذہب نہیں ہے۔ مذہب اہل بیت کا وہ ہے کہ جس کے صحیح ہونے کو ہم، جس کے برحق ہونے کو ہم اہل سنت کی کتابوں سے ہی ثابت کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں ہمارے سارے علماء اہل سنت کی کتابوں کو ہی سامنے رکھتے ہیں، اپنی کتابوں کو پیچھے رکھتے ہیں، تاکہ جو تیار نہیں ہے ہماری کتابوں کی کسی حدیث کو صحیح ماننے کے لیے، وہ اپنی کتابوں کو صحیح مانتا ہوا اس بات کو سمجھے کہ جو مذہب حقہ ہے وہ کون سا مذہب ہے۔ محمد علی سعودی عربیہ سے وضو کے بارے میں پوچھا، چونکہ وقت کا تقریباً اختتام پذیر ہو گیا، ہمارا ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے، لیکن میں جلدی چاہوں گا کہ دیکھیے قرآن مجید میں وضو کے بارے میں جو کچھ بھی آیات آئی ہیں وہ واضح ہیں۔ مثلا مسح کی آیت ہے قرآن مجید میں، مسح کا لفظ آیا ہے، اور مسح کو دھونے کے بجائے، مسح کرنے کے بجائے لوگ دھونا شروع کر دیتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ قرآن مجید اپنی جگہ پر واضح آیتیں رکھتا ہے اور لوگوں کا عمل اپنی طرف سے ہے، یا لوگوں نے مختلف طریقے اپنا لیے ہیں۔ پانی کا بہاؤ میرے بھائی فطری طور پر ہمیشہ اوپر سے نیچے کی طرف ہے، کبھی بھی پانی نیچے سے اوپر نہیں جاتا ہے، کبھی بارش الٹی نہیں ہوتی ہے، زمین سے آسمان کی طرف پانی نہیں جاتا ہے، آسمان سے زمین کی طرف آتا ہے۔ اور پانی اگر کہیں سے بھی بہائیں آپ تو اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے، نیچے سے اوپر کی طرف نہیں جاتا ہے۔ چہرہ دھونا ہے تو نیچے سے نہیں اوپر سے دھونا ہے، ایک فطری عمل ہے، ایک فطری طریقہ ہے، ایک بالکل نیچرل وے آف واشنگ ہے۔ اگر آپ ہاتھ کو دھونا چاہتے ہیں تو پانی نیچے سے اوپر نہیں آپ لے جاتے بلکہ اوپر سے نیچے کی طرف لاتے، یہ ایک فطری طریقہ ہے جو کہ دین بھی ہمارا فطرت کے عین مطابق ہے۔ فی الحال میں اسی پر اکتفا کروں گا، تفصیل بہت ساری انشاءاللہ کسی اور موقع پر بیان کریں گے۔ وقت نے ہمیں مجبور کر دیا ہے کہ ہم آپ سے رخصت ہوں، الوداع کہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہم بھی دعاؤں میں آپ کو یاد رکھیں گے۔ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ حق سمجھیں، حق پر ہی عمل کریں اور حق کے ساتھ ہی اس دنیا سے جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔